یہ سوال کہ کیا مغل شہزادے اور درباری عورتوں کے جادو ٹونے اور ٹوٹکوں کا شکار ہوئے، اپنی نوعیت میں نہ صرف سنسنی خیز ہے بلکہ برصغیر کی تاریخ کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرتا ہے جو عام طور پر کتب تاریخ میں دبے لفظوں میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ مغل دربار اپنی عظمت، شان و شوکت اور طاقتور فیصلوں کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے اندھیروں میں وہ سازشیں، توہمات اور جادوگری کی کہانیاں بھی پنہاں تھیں جنہوں نے کئی شہزادوں کی تقدیر بدل دی۔ آج ہم انہی رازوں کے پردے ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ شاہی محلات کے اندر چھپے ہوئے تعویذ، ٹونے اور سحر کی حقیقت کیا تھی۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی، لیکن جیسے جیسے سلطنت پھیلی، اس کے دربار میں سازشیں بھی بڑھتی گئیں۔ طاقت کے کھیل میں شہزادے ایک دوسرے کے حریف بن جاتے اور عورتیں، خواہ وہ بیویاں ہوں، کنیزیں یا محل کی ملازمائیں، اکثر اس کھیل کا حصہ بن جاتی تھیں۔ دربار میں جادو ٹونے پر یقین رکھنے والوں کی کمی نہ تھی۔ کسی کے پاس تعویذ تھا، کسی کے پاس دم درود کرنے والے عامل اور کسی کے پاس رات کی تاریکی میں کیے گئے خفیہ ٹوٹکے۔ اکبر اعظم کے زمانے میں یہ رجحان زیادہ نمایاں ہوا۔ اکبر خود روحانیت، نجوم اور ماورائی قوتوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں نہ صرف بڑے عالم اور فلسفی آتے بلکہ ایسے لوگ بھی جگہ پاتے جو غیبی علوم اور جادوگری کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اکبر کے مقرب درباری ابو الفضل اور فیضی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ علم نجوم اور طلسمات میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اکبر کے محل کی خواتین بھی عاملوں اور نجومیوں سے مشورہ لیا کرتی تھیں تاکہ شہزادوں کو مستقبل کی کامیابی یا ناکامی کا حال بتایا جا سکے۔ جہانگیر کے زمانے میں جادو اور ٹوٹکوں کی کہانیاں مزید بڑھ گئیں۔ جہانگیر کی ملکہ نور جہان ایک غیر معمولی ذہین اور طاقتور عورت تھی۔ اس پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ محل میں اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونے کا سہارا لیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کئی شہزادے اس کے زیر اثر بیمار ہو گئے یا ان کے فیصلے کمزور پڑ گئے۔ نور جہان کے ہاتھ میں دربار کی کمان آنا مخالفین کے نزدیک کسی سحر اور جادو کا نتیجہ تھا، حالانکہ حقیقت شاید اس کی ذہانت اور سیاسی مہارت تھی۔ مگر اس زمانے میں جب کوئی عورت طاقت حاصل کر لیتی تو سب سے آسان الزام یہی ہوتا کہ وہ جادوگرنی ہے۔ شاہ جہان کے دور میں ممتاز محل کی مقبولیت نے دیگر بیگمات کو حسد میں مبتلا کیا۔ بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ شاہی محل کی عورتیں ایک دوسرے پر جادو ٹونے کا سہارا لینے کے الزامات لگاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ دارا شکو، مراد بخش اور اورنگزیب کے درمیان جو شدید رقابت تھی، اس میں محل کے اندرونی جھگڑے اور عورتوں کی چالاکیاں بھی شامل تھیں۔ بعض معاصر داستانگو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے حریف بھائیوں کے خلاف سیاسی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ روحانی عاملوں کا بھی سہارا لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض الزام تراشی تھی یا حقیقت بھی؟ دراصل اس زمانے میں بیماریوں کی کوئی سائنسی تشخیص نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہزادہ اچانک بیمار پڑ جاتا یا اس کا رویہ غیر متوازن ہو جاتا تو فوراً کہا جاتا کہ اس پر جادو یا آسیب کا اثر ہے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ تعویذ لکھنے والے اور دم کرنے والے محل کے اندر بلائے جاتے تھے۔ شاہی محل کے اندر کنیزیں اور نوکرانیاں اکثر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چھوٹے موٹے ٹوٹکے کرتی تھیں، جیسے کھانے پینے میں کچھ ڈال دینا یا کپڑوں کے ساتھ تعویذ باندھ دینا۔ یہ سب اس وقت کے لوگوں کے لیے حقیقت تھی، چاہے ہمیں آج یہ قصے کہانیاں لگیں۔ اورنگزیب کے زمانے میں جب دربار کی سختیاں بڑھیں تو جادو ٹونے کی کہانیاں دب گئیں مگر ختم نہ ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خواتین خفیہ طور پر نجومیوں اور عاملوں سے ملتی رہتی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہزادہ اکبر، اورنگزیب کا بیٹا، اپنی ماں کے کہنے پر ایک ہندو عامل سے ملا کرتا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ دربار کی سازشوں میں یہ عامل اور تعویذ نویس دراصل طاقتور عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بن گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپی سیاح جو مغل دربار کا دورہ کرنے آتے، اپنی ڈائریوں میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ شاہی محل کے اندر جادو ٹونے اور توہم پرستی کا چرچا عام تھا۔ ایک فرانسیسی سیاح نے لکھا کہ مغل دربار کی عظمت کے پیچھے ایک دنیا ہے جو عاملوں، تعویذوں اور نجومیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رجحان محض کہانی نہیں بلکہ اس زمانے کی ایک زندہ حقیقت تھی۔ محل کی عورتوں پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ شہزادے کو تخت پر بٹھانے کے لیے جادو کا سہارا لیتی تھیں۔ اگر کوئی شہزادہ بیمار پڑتا یا ذہنی طور پر کمزور دکھائی دیتا تو فوراً کہا جاتا کہ مخالف خاندانی عورتوں نے اس پر جادو کیا ہے۔ اس طرح جادو ٹونے کی کہانیاں صرف توہم نہیں بلکہ سیاسی ہتھیار بھی تھیں۔